الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، میں آپ کی خدمت میں جو کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے فقہ السنہ جلد ثانی۔ آج کے اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے الحدود کفارۃ للآثام، کہ کیا حدود کفارہ بن سکتی ہے گناہوں کے لیے، یعنی جو گناہ سرزد ہوا ہے اس گناہ کے لیے حد نافذ کر دینے سے وہ حد کفارہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ یرى اکثر العلماء ان الحدود اذا اقیمت كانت مکفرۃ لما اقترف من آثام۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے ہے، اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ حدود جو قائم کر دی جائیں وہ کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کے لیے، اس آدمی کے لیے جو گناہ کر بیٹھے اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُعَذَّبُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، تہمت لگائی، کوئی بھی گناہ جو حد میں سے ہو اور اس کی حد دنیا ہی کے اندر نافذ کر دی جائے تو ایسی صورت میں آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں لما رواہ البخاری ومسلم عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في مجلس فقال تبايعوني۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو، علی الا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا النفس التي، ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ چوری کرو گے اور نہ ہی ایسی جان کو قتل کرو گے، ایسے نفس کو قتل کرو گے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر حق ہو قصاصاً قتل کرنا ہو تو قتل کر سکتے، ورنہ یوں ہی کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرتا ہے، یعنی زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اور ایسے ہی کسی نفس کو قتل نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا جو شخص اس عہد کو پورا کرتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین پر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور جو شخص ان میں سے کسی کو پہنچ جائے، یعنی ان میں سے کوئی بھی برائی کر لے جائے، فَعُوقِبَ بِهِ، اور اسے اس کی سزا دے دی جائے، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ دیکھیں حدیث کے آخری ٹکڑے میں بتایا اگر کوئی برائی کر لے اور اس کی سزا مل جائے تو ایسی صورت میں وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے، لہذا اب اسے دوبارہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہی راجح قول بھی ہے، اور اکثر علماء کا، یعنی علماء جمہور کا سوائے حنفیہ کے، سب کے سب اسی کے قائل ہیں، اور حدیث بھی یہی بتا رہی ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، اور جو شخص ان میں سے کسی برائی میں ملوث ہو جائے، کسی برائی کو پہنچ جائے، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈال دے، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے، یا اگر چاہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے، اس پر عذاب دے۔
وَإِقَامَةُ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَتْ مُكَفِّرَةً لِلْآثَامِ، اور ایک الگ سی بات بتا رہے ہیں کہ حد کو قائم کر دینا گرچہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن فَإِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زَاجِرَةٌ عَنْ اِقْتِرَافِهَا، اس کے ساتھ ساتھ حدود یہ حد مانع ہے ان گناہوں میں ملوث ہونے سے، فَهِيَ جَوَابِرٌ وَزَوَاجِرٌ مَعًا، تو یہ روکنے کے لیے بھی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی ہے، دونوں ایک ساتھ میں۔ یعنی گناہوں سے صرف کفارہ ہی یہ حدود نہیں بنتے، بلکہ یہ گناہوں سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اتنی بات ہو گئی کہ حد قائم کر دیں گے تو حد کی وجہ سے اب دوبارہ اس کے اوپر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا، یہی راجح قول ہے۔ اب آگے کی بحث جو ہے اقامت الحدود فی دار الحرب، دار الحرب کے اندر حد قائم کرنا۔ کیا مطلب؟ دار الحرب یعنی جہاں اسلام کا بول بالا نہ ہو، اسلام کی حکومت نہ ہو، ایسی جگہوں پر حد قائم کرنا، جیسے ہندوستان ہے۔ یہاں بحث اصل میں اس اعتبار سے کریں گے کہ دار الحرب کے اندر دار الاسلام سے کوئی آدمی آئے اور یہاں آ کر کے چوری کر لے یا یہاں آ کر کسی کو قتل کر دے، تو کیا دار الاسلام والے اسے دار الحرب میں ہی قتل کر دیں گے یا اس کی سزا دے دیں گے، یا پھر دوبارہ واپس پلٹنے کا انتظار کریں گے تب جا کر حد قائم کریں گے؟ یہ اصل یہاں بحث ہے۔ یہاں اس میں یہ بحث نہیں ہوگی کہ دار الحرب کے اندر حد قائم کریں گے کہ نہیں، یعنی جو دار الحرب کے ہی رہنے والے ہوں اور وہاں پر قائم کریں گے کہ نہیں، اس سے بحث اس کے اندر نہیں کریں گے، بلکہ بحث کریں گے دار الاسلام سے کوئی آیا ہو اور یہاں آ کر کے کوئی غلطی کر جائے، اس غلطی کی سزا ہم یہیں دار الحرب میں دیں گے یا پھر دار الاسلام میں واپس پلٹنے کا انتظار کریں گے۔ ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في دار الحرب كما تقام في دار الإسلام دون تفرقة بينهما، کہ ہیں علماء کی ایک جماعت اس بات کی جانب گئی ہے کہ حدود قائم کر دی جائے گی فی دار الحرب، دار الحرب کے اندر، جیسا کہ دار الاسلام میں حد قائم کی جاتی ہے، دون تفرقۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان بغیر تفریق کیے ہوئے۔ ہم دار الحرب اور دار الاسلام میں تفریق کیے بغیر حد قائم کر دیں گے، یہ علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے۔ لأن الامر باقامتها عام، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حد قائم کرنے کا حکم یہ عام ہے، لم یخص دارا دون دار، کہہ رہے ہیں ایک دار کو چھوڑ کر ایک دار کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی دار الاسلام کو خاص نہیں کیا گیا دار الحرب کو چھوڑ کر، بلکہ حدیث عام ہے، حکم عام ہے۔ وممن ذهب الى هذا، اور انہی میں سے جو اسی کے قائل ہیں، اسی رائے پر جو اتفاق رکھتے ہیں، ان میں سے مالک رحمہ اللہ ہیں، لیث بن سعد ہیں، یہ دونوں ہیں۔ وقال ابو حنیفہ وغیرہ، اور ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں اذا غزا امیر ارض الحرب، کہ جب امیر دار الحرب میں جہاد کر رہے ہوں، فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں امیر الجیش حد قائم اپنے لشکروں میں سے کسی بھی شخص کے اوپر حد قائم نہیں کریں گے۔ مثلا جنگ کے لیے گئے، اب وہاں اس نے کسی نے چوری کر لی، یا اس نے زنا کر لیا، یا شراب پی لی، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ دار الحرب میں رہتے ہوئے دار الاسلام والوں کو ہم حد قائم وہاں نہیں کریں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کی رائے ہے، اور وجہ بتاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بتاتے ہیں، الا ان یکون امام مصر او الشام او العراق او ما اشبہ ذلک، مگر کہہ رہے ہیں کہ وہ امام حاکم مصر کا ہو
یا ملک شام کا ہو یا عراق کا ہو یا اس طرح کے دوسرے ملکوں کا حاکم ہو تو ایسی صورت میں وہاں وہ حد نافذ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ دارالاسلام کا علاقہ، اسی اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا، ان کی رائے یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، دارالاسلام کا علاقہ ہے۔ اب رہی بات فیقیم الحدود فی عسکری، کہہ رہے ہیں ان ایسی جگہوں پر حد قائم کر سکتے ہیں اپنے جماعت پر، اپنی جماعت میں کسی بھی شخص پر جو آدمی چوری کر لے یا ان برائیوں میں سے کسی برائی میں ملوث ہو جائے۔ اب بتا رہے ہیں وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرَبِ قَدْ تَحْمِلُ الْمَحْدُودَ عَلَى الْإِلْتِحَاقِ بِالْكُفْرِ، اور کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی دلیل، حجت یہ ہے کہ حد قائم کر دینا دار الحرب کے اندر، قد تحمل المحدود، کہ جس پر حد قائم کی جاتی ہے اس کو یہ حد ابھارتی ہے علی الالتحاق بالکفر، کفر سے مل جانے پر۔ بسا اوقات یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر دار الحرب کے اندر ہم حد قائم کر دیں گے تو محدود یعنی جس پر حد قائم کی گئی اس آدمی کو یہ حد ابھار دیتی ہے کہ وہ دار الکفر کے اندر لوٹ جائے، یعنی کفر مرتد ہو جائے اور کافر ہو جائے، یہ ڈر اور یہ خدشہ رہتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہی قول راجح ہے۔ کون سا قول؟ امام ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ کی جو رائے ہے، جو قول ہے، یہی قول راجح ہے، یعنی دار الحرب کے اندر دارالاسلام والے گئے اور وہاں کچھ غلطی کر دی تو ایسی صورت میں وہاں حد قائم نہیں کریں گے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے اور اس کی دلیل یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ دارالکفر کی جانب نہ لوٹ جائے، یعنی مرتد ہو کر کافر نہ ہو جائے، یہ دلیل پیش کی۔ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا حَدٌّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ وَقَدْ نَهَى عَنْ إِقَامَتِهِ فِي الْغَزْوِ خَشْيَةً أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ، اور کہہ رہے ہیں کہ حد کو نافذ کرنے سے روک دینا غزوے میں، جنگ میں، خشیتاً اس خوف سے کہ ان یترتب علیہ جو اس پر نتیجہ برآمد ہوگا، ما ہوا شر منہ وہ ایسا ہی ہے جو اس سے خراب ہے، جو اس سے بھی برا ہے۔ کیا ڈر اس بات کا ہے کہ ہم حد نافذ کر دیں گے تو وہ کافر ہو جائے گا اور کفر کی سزا اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اسلام سے پھر جانا حد کی برائی سے، حد جن برائیوں سے لگاتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کے برائی ہے، اسی لیے کہا کہ جو نتیجہ برآمد ہونے والا ہے وہ کہیں حد سے کہیں بڑھ کر کے برائی ہے۔ وقد نص احمد واسحاق بن راویہ والاوزاعی وغیرهم من علماء الاسلام على ان الحدود لا تقام في ارض العدو وعليه اجماع الصحابة، اور احمد، اسحاق بن راویہ اور اوزاعی رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ علماء اسلام نے اس بات پر دلیل دی کہ ان الحدود لا تقام فی ارض العدو، کہ حدوں کو نافذ نہیں کریں گے دار الحرب کے اندر دشمن کی زمین میں، اس پر دلیل دی۔ وعلیہ اجماع الصحابۃ، اور بتلایا کہ صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہے، یعنی اجماع سکوتی ہے۔ وكان دلیل دینا وكان ابو محجن الثقفي رضی اللہ عنہ لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر، ابو محجن الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، اس کے تعلق سے بتلاتے ہیں کہ لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر، وہ شراب پینے سے رکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ فشربها في واقعة القادسیہ، تو انہوں نے شراب پی لی جنگ قادسیہ میں، شراب پی لی، روک نہیں پائے اپنے آپ کو، دار الحرب میں گئے ہیں، جنگ میں ہیں، وہاں جا کر کے انہوں نے شراب پی لی۔ فحبسه امیر الجیش سعد بن ابی وقاص وامر بتقییدہ فلما التقى الجمعان قال ابو محجن، تو امیر الجیش سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کے امیر تھے،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روک لیا اور قید کرنے کا حکم دے دیا۔ فلما التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئیں، قال ابو محجن، تو ابو محجن نے کہا کفا حزنا ان تطرد الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا۔ یہ ایک شعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے غم اور تکلیف کے لیے یہی کافی ہے کہ گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے اور مجھے قید کر کے مضبوطی سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی گھوڑوں کو لوگ دوڑا رہے ہیں اور مکمل طور پر کھلی آزادی ہے، اور ہمیں قید کر دیا گیا ہے، قید کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، مضبوطی سے باندھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نشہ اترتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ثم قال لامرأة سعد، سعد بن ابی وقاص جو امیر الجیش ہیں ان کی بیوی سے وہ کہتے ہیں اطلقینی ولک علی ان سلمنی اللہ ان ارجع حتی اضع رجلی فی القید۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دو، یعنی مجھے چھٹکارا دلا دو، وَلَكِ عَلَيَّ، اور تمہارے لیے میرے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی قسم کھا کر کے وہ کہہ رہے ہوں یا کسی اور صورت میں کیا ذمہ داری ہے؟ ان سلمنی اللہ، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے محفوظ رکھا، بچا لیا، صحیح سالم رکھا، یعنی میں لڑتے لڑتے شہید نہ ہوا، ان ارجع حتی، تو میں کیا کروں گا؟ واپس پلٹ آؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پیر کو کس میں؟ قید میں ڈال دوں گا، قید میں رکھ دوں گا، پھر جیسا میں ہوں، جیسا ابھی ہوں قید، ویسے ہی واپس پلٹ کر مقید ہو جاؤں گا، قید میں ہو جاؤں گا۔ فَإِن قُتِلْتُ، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں، فَقَدِ اسْتَرَحْتُم مِّنِّي، تو تم لوگ مجھ سے آرام پا جاؤ گے۔ دیکھیے دو باتیں کہیں، میں شہید کر دیا جاؤں تو تم مجھ سے آرام پا جاؤ گے، میں نہ رہوں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ تمہیں ایسی صورت آئے گی تمہارے لیے کہ قید کرو تو ایسا کرو ویسا کرو، کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَحَلَّتْهُ، تو اس نے آزاد کر دیا۔ فَوَثَبَ عَلَى فَرْسِ لِسَعْدٍ، تو وہ ابو محجن گھوڑے پر سوار ہوا۔ کس کے گھوڑے پر؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر۔ یہاں بات نہیں ہے اتنی باتیں، سعد بن ابی وقاص کی چونکہ طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ بیٹھ گئے تھے اور ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے گھوڑے کو رکھ دیے تھے اور وہیں سے رہنمائی کر رہے تھے اور اشارتاً بتلا رہے تھے صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے تھے۔ چنانچہ یقال لہ البلقا، جس گھوڑے کا نام بلقا تھا، ثم اخذ رمحا وخرج للقتال، پھر اس نے نیزے کو لیا اور قتال کے لیے نکل پڑا۔ فأتى بما بحر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوا ملكا من الملائكة، پس جب وہ لے کر آئے جو کچھ بھی سعد کے پاس اور مسلمین کے لشکروں کے پاس، جب وہ آئے ابھر کر آئے سامنے جو سیلے کے ساتھ، حتی ظنوا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے گمان کر لیا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہے، جاء لنصرتہم، جو ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ چونکہ ابو محجن پٹی باندھ کر کے آئے ہوئے تھے، چہرہ ڈھک کر کے آئے ہوئے تھے اور تیزی کے ساتھ آئے، تو صحابہ کرام اور سعد بن ابی وقاص کو لگا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی فرشتہ آیا ہے جو ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القید، پس جب دشمن شکست کھا گئے، رجع، تو ابو محجن واپس پلٹے اور اپنے دونوں پیروں کو قید میں ڈال دیا۔ فأخبر سعدا امرأته بما كان من امره، تو سعد کی بیوی نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دے دی، بما كان من امره، اس معاملے میں سے جو کچھ ہوا تھا اس کی خبر دے دی۔ تو انہوں نے کہا خلى سعد سبیلہ، آپ نے حکم جاری کر دیا کہ سعد کا راستہ چھوڑ دو، سعد کو چھوڑ دو، یعنی اب اسے قید مت کرو۔ وَأَقْسَمَ، اور قسم کھا لی، أَلَّا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مِنْ أَجْلِ بَلَائِهِ فِي الْقِتَالِ، اور قسم کھا لی کہ أَلَّا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، کہ وہ اس پر حد قائم نہیں کریں گے، مِنْ أَجْلِ بَلَائِهِ فِي الْقِتَالِ، قتال میں شدت اور جواں مردی دکھانے کی وجہ سے۔
حتیٰ قوی جیش المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو گئی بھی اس کی وجہ سے، فتاب ابو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر، تو ابو محجن نے اس کے بعد شراب پینے سے توبہ کر لی، اور فتأخر الحد، شراب پینے سے اللہ رب العالمین سے توبہ و تائب ہو گئے، فتأخر الحد، اور حد فتأخر الحد، اور حد متأخر ہو گئی، او اسقاطہ، یا پھر اس کو ساکت کر دیا، کان لمصلحۃ راجحۃ، اور یہ معاملہ کیوں ہوا؟ حد کو مؤخر کر دینا یا ساکت کر دینا، یہ کہہ رہے ہیں ایک راجح مصلحت کی بنیاد پر تھی، یہ خیر للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے خیر تھی، بھلائی کی بات تھی، وَلَهُ مِنْ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، ورنہ اس کے لیے اس پر حد قائم کرنے کا اختیار تھا، یعنی سعد بن ابی وقاص کو یہ اختیار تھا کہ حد قائم کر سکتے تھے، لیکن اسے اس کی جوان مردی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور اس پر حد قائم نہیں کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دارالحرب کے اندر اگر دارالاسلام سے آنے والے کوئی بھی برائی کر بیٹھیں جس کے اندر حد ہو، تو ایسی صورت میں دارالحرب کے اندر حد نافذ نہیں کریں گے، بلکہ دارالاسلام میں واپس پلٹ جانے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد حد قائم کریں گے، اور یہی راجح قول ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ بسر بن ارطات نے ایک چوری کر لی تھی، چادر چوری کی تھی یا ایسی ہی کچھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر سفر کی حالت میں اس کے ہاتھ کو نہ کاٹو۔ اب جب یہ حکم ہوا، یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، تو ایسی صورت میں سفر میں یا جہاد کی حالت میں ہم حد کو نافذ نہیں کریں گے، یہی راجح قول ہے۔ تو دو باتیں آئی، حد نافذ کرنے کی وجہ سے وہ حد کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کے لیے، اور دوسری بات دارالحرب کے اندر دارالاسلام سے آئے ہوئے لوگوں میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو حد نافذ نہیں کریں گے۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ دے، اور اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔